بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوڑتے ہوئے اس دروازے پر پہنچے اور اسے کھولنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ باہر سے بند تھا۔ آئزک نے جاتے ہوئے اسے بند کر دیا تھا۔ میں نے انور کمال سے کہا اس پر وقت ضائع نہ کرو، وہ نکل جائے گا، واپس آؤ، دوسرے کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ میں پلٹ کر واپس دوسرے کمرے میں پہنچا، لیکن اس کمرے کا دوسرا دروازہ جس سے ہم باہر نکل سکتے تھے اتنی دیر میں باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ یہ حرکت اس ذلیل آئزک ہی کی تھی۔ ابھی چند لمحے قبل ہی ہم آئزک کو سامنے پا کر طے کیے ہوئے اس کمرے میں آئے تھے تو یہ دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ وہ عیار اور مکار شخص اس دوسرے کمرے کی طرف اسی لیے گیا تھا کہ ادھر کا دروازہ بند کر کے جتنی دیر میں ہم لوٹ کر ادھر آئیں وہ یہ دروازہ بھی بند کر دے۔ انور کمال بولا جیلانی صاحب، لگتا ہے وہ ایک بار پھر ہمارے ہاتھوں میں آ کر پھسل گیا ہے۔ میں نے تیزی سے کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے کہا، کوئی کھڑکی دیکھو یار، ہم کھڑکی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے اس کمرے میں ایک کھڑکی دیکھ کر ادھر دوڑ لگا دی، مگر بدقسمتی سے اس میں بھی لوہے کی مضبوط گرل ہمارا راستہ روکے کھڑی تھی۔ ہم دوڑتے ہوئے پھر اس کمرے میں آئے جہاں سے آئزک باہر نکل گیا تھا۔ اس کمرے میں دو کھڑکیاں موجود تھیں، مگر ان میں مضبوط گرل اور آہنی رکاوٹیں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، وہ کتا ہمیں یہاں بند کر کے نکل گیا ہے۔ انور کمال، یہاں سے نکلنے کا راستہ تلاش کرو، ورنہ اسی کمرے میں سے فاطمہ کو فون کر دے گا کہ ہم یہاں بند ہیں۔ انور کمال بولا، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں پولیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی نکل جانا چاہیے، ورنہ اگر اس نے ان دو لاشوں کے ساتھ ہمیں پکڑ لیا یہاں سے تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جائے گا ہمارا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار، مگر وہ کیسا کمینہ انسان ہے، اپنے جن دو آدمیوں کو ساتھ لے کر آیا تھا انہیں ہمارے رحم و کرم پر چھوڑ گیا تھا، اس کی بھی پرواہ نہیں کی اس نے کہ ہم غصے اور جھنجھلاہٹ میں ان دونوں کو بالکل بھی ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، وہ تو قربانی کے دمبے ہیں جیلانی بھائی، یہ تو ہوتے ہی آگے رکھ کر مروانے کے لیے ہیں، ان کی اسے کیا پرواہ ہو سکتی ہے۔ انور کمال بولا، ٹھیک ہے یار، لعنت بھیجو ان پر، کوئی ایسی چیز تلاش کرو یہاں جس کی مدد سے کھڑکیوں میں لگی ہوئی یہ گرل کاٹی یا اکھاڑی جا سکے۔ ہم جس کمرے میں کھڑے تھے وہ ایک خوابگاہ تھی، وہاں ایک ڈبل بیڈ اور سنگار میز کے علاوہ ایک لکڑی کی الماری اور کچھ ہلکا پھلکا فرنیچر پڑا تھا۔ ہم دونوں نے پورا کمرہ دیکھ ڈالا لیکن کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں مل سکی وہاں جو ہمارے کام آ سکتی۔ ادھر سے مایوس ہو کر میں نے دوسرے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے انور کمال سے کہا، یار ذرا ان دونوں کو بھی دیکھ لیں چل کر، انہیں اگر ہوش آ گیا تو ہمارے لیے ایک اور پریشانی کھڑی ہو جائے گی اور وہ آئزک اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا۔ انور کمال نے میرے پیچھے چلتے ہوئے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جیلانی بھائی، میں کافی دیر سے غور کر رہا ہوں اس پر۔ کون سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تیرے؟ کس بات پر غور کر رہا ہے تو برادر؟ میں نے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا، یہ آئزک اچانک یہاں کیسے آ گیا اور کیا وہ صرف ان دو آدمیوں کو ہی ساتھ لایا تھا اپنے؟ انور کمال نے پوچھا، یار بات تو ٹھیک ہی سوجی ہے تجھے، اس شیدے کو ہمارے پاس سے اٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ یہاں کسی قریبی عمارت میں ہی موجود رہا ہو اور وہ شیدہ ہمارے پاس سے اٹھ کر سیدھا اس کے پاس ہی جا پہنچا ہو؟ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ شیدہ دوبارہ دکھائی بھی تو نہیں دیا ہے ہمیں۔ انور کمال نے کہا، میں نے سوچتے ہوئے کہا، لیکن ایک بات اور بھی ہے، اگر وہ قریب ہی کسی عمارت میں موجود تھا تو اس کے ساتھ ایک پوری فوج ہونا چاہیے تھی، صرف دو ہی آدمی نہیں ہوتے اس کے ساتھ، اور پھر اسے ہمیں بند کر کے بھاگنا نہیں پڑتا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ آدمی موجود ہی نہ ہوں، اس وقت صرف انہی دو محافظ کے طور پر ساتھ رکھا ہوا ہو اس نے۔ ہاں شاید ایسا ہی ہے، میں نے کہا اور مڑ کر آگے بڑھتے ہوئے بولا، بہرحال جو کچھ بھی ہو، آؤ پہلے ان دونوں کی خبر لیں، پھر کوئی تدبیر کریں گے یہاں سے نکلنے کی۔ بلکہ میرا تو خیال ہے ان دونوں کو اس کمرے میں ہی بند کر دینا چاہیے تاکہ بے فکری ہو جائے ان کی طرف سے۔ ہم دونوں واپس اس کمرے میں پہنچے جہاں وہ دونوں سیاہ فام پڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اب تک یوں ہی بے سود پڑے تھے جیسے ہم انہیں چھوڑ کر گئے تھے۔ پہلے تو میں نے اس کا جائزہ لیا جس کی رگیں احساس مسل کر ڈال گیا تھا، میں وہ ہنوز
بے ہوش تھا اور آثار سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ ابھی مزید کم از کم آدھے گھنٹے اس کا ہوش میں آنے کا ارادہ نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے احتیاطاً اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر ایک بار اور اس کی پھولی ہوئی رگیں احساس ذرا سخت ہاتھ سے مسل ڈالی۔ گو یہ ایک خطرناک کام تھا۔ اس عالم میں دوبارہ اور سختی سے رگیں احساس مسلنے کے نتیجے میں اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی، مگر مجھے اس کی زندگی سے دلچسپی ہی کیا تھی کہ اس بات کا خیال کرتا میں سچ پوچھے میں تو چاہتا بھی یہی تھا کہ وہ مر ہی جائے۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے اس کے دوسرے ساتھی کی طرف توجہ کی۔ اس کا جسم بے ترتیبی سے مڑا توڑا پڑا تھا اور ناک اور منہ سے نیلا نیلا پانی بہہ رہا تھا۔ اسے ایک نظر دیکھ کر میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ زندگی کی نرنگیوں کو چھوڑ چکا ہے۔ پھر بھی میں نے اطمینان کرنے کی خاطر اس کے جسم کو ٹٹول کر دیکھا۔ اس کے بدن میں سے حرارت ابھی بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، مگر رگ پٹھے اس کے بری طرح اکڑے ہوئے تھے، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ مرنے سے پہلے وہ شدید اذیت سے دوچار رہا تھا۔ وہ جس وقت پیٹ کے بل میرے گھٹنوں پر گرا تھا، اس کے پیٹ میں شدید چوٹ آئی تھی اور شاید اس شدید ضرب سے اس کا پتا پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ ان دونوں کی طرف سے مکمل اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد ہم نے اس کمرے میں کوئی ایسی چیز تلاش کرنے کی کوشش کی جو ہمارا کام آ سکتی۔ اس لمحے اس تلاش کے دوران اچانک انور کمال بولا، جیلانی بھائی یہ روشن دان دیکھا ہے آپ نے؟ کون سا روشن دان یار؟ یہ تجھے روشن دان دکھانے کی کیا سوجی ہے اس وقت؟ میں نے اس کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ اس نے کمرے کی عقبی دیوار کے اوپر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ دیکھیں تو صحیح، اسے ساری بات خود ہی سمجھ میں آ جائے گی۔ میں نے اس کے کہنے پر اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہاں دیوار میں چھت سے کوئی 1-1.5 فٹ نیچے ایک روشن دان موجود تھا جو بالکل مربع شکل کا تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی 1.5 فٹ ضرور تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے سوچا اگر کسی طرح اس روشن دان تک پہنچنے کی کوئی سبیل ہو جائے تو مجھ جیسا آدمی سکڑ سمٹ کر تھوڑی سی جدوجہد کے بعد اس کے دوسری طرف نکل سکتا ہے۔ میں نے انور کمال سے کہا، ہاں اس سے باہر تو جایا جا سکتا ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ تو اس تک پہنچنے کا ہے۔ ہم روشن دان تک پہنچیں گے کیسے؟ وہ بولا، ادھر برابر والے کمرے میں ایک لکڑی کا صوفہ پڑا دیکھا ہے میں نے، ہم اسے سیڑھی کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ او ہاں یار، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تو نے، چل بھائی جلدی کر وہ صوفہ اٹھا کر لے آئیں ہم۔ میں نے تیزی سے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ ہم اس کمرے میں پہنچے جہاں وہ صوفہ پڑا تھا۔ انور کمال بولا، اب جیلانی بھائی کیوں نہ ہم ان دونوں کمروں کے دروازے اندر سے بھی بند کر دیں، کیونکہ ہمیں یہاں بند ہوئے اچھی خاصی دیر ہو چکی ہے اور آئزک نے اگر ہمارے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہے تو اب کسی بھی لمحے اس کا نتیجہ سامنے آتا ہی ہوگا۔ بات اس کی معقول ہی تھی، چنانچہ ہم نے جلدی جلدی دونوں کمروں کے دروازوں کو اندر سے چٹکنیاں چڑھا دیں اور صوفہ اٹھا کر اس کمرے کی طرف چل دیے جہاں روشن دان تھا۔ عین اسی لمحے باہر کچھ ہلچل سی محسوس ہوئی، اس کے ساتھ ہی کسی نے باہر سے دروازہ کھول کر اسے اندر دھکا دیا۔ انور کمال جلدی سے بولا، جلدی جلدی کریں، وہ لوگ واپس آ گئے ہیں شاید۔ چاند لمحے باہر سے دروازہ کھولنے کی کوشش کرنے کے بعد کسی نے آواز دے کر کہا، غلام جیلانی دروازہ کھول دو، اب تم زیادہ دیر بچ نہیں سکو گے ہم نے اس پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے، ہر طرف پولیس موجود ہے، تمہارا تو اس مکان سے نکلنا بھی ممکن نہیں ہے، اب بہتری اسی میں ہے کہ خود کو پولیس کے حوالے کر دو۔ انور کمال کو بہت ہی بر وقت دروازوں کو اندر سے بند کر لینے کا خیال آیا تھا۔ اگر وہ اس طرف توجہ نہ دلاتا تو آج پولیس نے اس چوہے دان میں مجھ پر ضرور قابو پا لینا تھا۔ اس مکار یہودی نے ایسا کام کیا تھا، اس رات کے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے مجھے یہاں بند کر کے گمنام فون کے ذریعے پولیس کو مطلع کر دیا تھا اور پولیس کے لیے میرے نام میں ایسی زبردست کشش تھی کہ وہ فوراً دوڑی چلی آئی تھی وہاں، اور اس کی یہ باغ دوڑ، یہ محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ یہاں آتے ہی اس نے 2 لاشیں تو دریافت کر ہی لی تھیں اور 2 ہمارے ساتھ پڑی تھیں اس کمرے میں، جسے وہ ذلیل اسرائیل زادہ ہمارا چوہے دان بنا گیا تھا۔ میرے نامہ اعمال میں اب تو جگہ بھی نہیں رہی ہوگی، ان چاروں کو میرے کھاتے میں کسی نہ کسی طرح درج کر ہی دیا جانا تھا۔ پولیس کی وارننگ سن کر میں نے چونک کر انور کمال کو دیکھا۔ وہ بولا، جلدی کریں، وقت ضائع نہ کریں، وہ لوگ کچھ دیر
انتظار کرنے کے بعد دروازہ توڑنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دونوں جلدی سے صوفے کو اٹھائے ہوئے کمرے میں گھس گئے اور اسے دیوار سے لگا کر اس طرح کھڑا کر دیا کہ اس پر چڑھ کر روشن دان تک پہنچ سکیں۔ صوفہ کھڑا کر کے میں تیزی سے اس پر جا چڑھا۔ روشن دان میں اسے بند کرنے والا پٹ نہیں تھا، یا تھا تو شاید ٹوٹ چکا تھا، یا ممکن ہے اس مکان کے مکینوں نے اس کی ضرورت ہی محسوس نہ کی ہو۔ میں صوفے پر چڑھنے کے بعد اتنا اونچا ہو گیا تھا کہ چھت بہت نیچی لگتی تھی مجھے اور سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے روشن دان کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سر باہر نکال کے دیکھا تو اپنی خوش بختی کو اپنے ساتھ دے کر میری باچیں کھل اٹھیں۔ مکان کے عقب میں ایک تنگ گلی تھی۔ ایسی گلیاں عموماً کچرا کوڑا ڈالنے کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے اس گلی کو بھی ایسا ہی سمجھا تھا۔ اس علاقے کے نقشے میں یقیناً اس گلی کی چوڑائی 4-5 فٹ رہی ہوگی، مگر یار لوگوں نے اس کا بڑا حصہ اپنے مکانوں میں شامل کر کے اس کی چوڑائی 2 فٹ سے زیادہ نہیں رہنے دی تھی۔ اور اس روشن دان کے سامنے جو مکان تھا، اس مکان کے مالک کو اپنا مکان بنواتے وقت شاید یہ معلوم ہو گیا تھا کہ ایک دن مجھ پر ایسا بھی برا وقت آئے گا اور مجھے اس روشن دان سے نکلنا پڑے گا، لہذا اس نے اس گڑی کے لیے اپنے مکان میں اس طرف ایک چھجا اتنا نکال دیا تھا کہ میں روشن دان سے نکلتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس چھجے کو تھام لوں اور اس کا سہارا لے کر آرام سے باہر نکل آؤں۔ چنانچہ میں نے اس کے تعاون کا شکریہ دل سے ادا کرتے ہوئے دونوں ہاتھ روشن دان سے گزار کر مضبوطی سے اس چھجے کو تھاما اور باہر نکل کر اسی چھجے سے لٹک گیا۔ پہلے میرا ارادہ گلی میں کود جانے کا تھا، مگر چھجے سے لٹکنے کے بعد مجھے اچانک خیال آیا کہ پتہ نہیں جس جگہ میں لٹکا ہوا ہوں وہاں سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے، اور نیچے زمین ہی ہے یا کوئی کھلا ہوا گٹر منہ کھولے مجھے نگل لینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ اس جگہ تاریکی اتنی تھی کہ نیچے زمین بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے کہا، بیٹے جلانی، نیچے ہرگز نہ کودنا، ایسا نہ ہو کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والی مثال تجھ پر صادق آ جائے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے نیچے کودنے کا ارادہ ترک کر دیا اور اس چھجے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا۔ جلد ہی میں اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا۔ انور کمال جو میرے بعد روشن دان سے نکلا تھا، اس نے مجھے چھجے پر چڑھتے دیکھا تو وہ سیدھا ادھر ہی آ گیا تھا۔ اس طرح وہ لٹکنے کے بعد اوپر چڑھنے کی مشقت سے بچ گیا تھا۔ چھجے سے گزر کر ہم گربہ قدم چلتے اس چھت پر جا پہنچے جس کا یہ چھجا تھا۔ میں نے اندازہ کیا کہ وہ چھت باتھ روم یا کچن کی، جسے مکان کے رہائشی حصے سے الگ تھلگ بنایا گیا تھا، کیونکہ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا صحن تھا جس کے بعد 2 دروازے دکھائی دے رہے تھے اور دونوں ہی بند تھے۔ بائیں ہاتھ دیوار کے ساتھ ایک زینہ اوپر جا رہا تھا۔ مکان کی اوپری منزل ابھی زیر تعمیر تھی۔ وہاں کمروں کی صرف دیواریں کھڑی تھی جن میں نہ کھڑکیاں تھی نہ دروازے تھے اور نہ ہی چھت پڑی تھی۔ میں نے سرگوشی میں انور کمال سے کہا، نیچے اتر کر ادھر سیڑھیوں سے اوپر چل کے دیکھتے ہیں، شاید اس طرف کی گلی سے ہمیں نکلنے کا موقع مل جائے۔ انور کمال بولا، چلیں دیکھتے ہیں، ویسے امکان کم ہی ہے ہمارے بچ نکلنے کا، بہرحال کوشش تو کرنا ہی چاہیے ہمیں۔ کیوں، یہ تم کیسے کہہ رہے ہو کہ بچ نکلنے کا امکان کم ہے؟ میں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو بالکل ظاہر ہے جی، وہ جس نے دروازے کے باہر سے وارننگ دی تھی ہمیں، اس نے یہی کہا تھا کہ اس پورے علاقے کا انہوں نے محاصرہ کر لیا ہے، ناکہ بندی کر دی ہے انہوں نے اس پورے علاقے کی، یقیناً ہر گلی ہر موڑ پر پولیس موجود ہوگی۔ وہ بولا، اوئے تو بھی کس کی بات پر یقین کر بیٹھا ہے یار، جانتا نہیں ہے تو ان پولیسیوں کو؟ یہ ایسے ہی بڑھ کے مارا کرتے ہیں، روب ڈالنے اور آدمی کو نروس کرنے کے لیے تیرے جیسے نادان سیدھے سادے لوگ چکر میں آ جاتے ہیں ان کے۔ میں جانتا ہوں انہیں اچھی طرح سے، بڑا پرانا یارانہ ہے میرا ان سے، مجھ پر یہ نفسیاتی حربے کارگر نہیں ہوتے ہیں پیارے۔ چل اتر نیچے یہاں سے، میں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور دیکھو بھائی اس طرح اترنا کہ دھمک بالکل نہ ہو پیروں کی، مکینوں کو ذرا بھی آہٹ نہیں ملنا چاہیے۔ وہ چھت سے صحن کی طرف پھسل کر نیچے لٹک گیا، مگر پھر بھی اس کے پاؤں فرش سے اتنے اونچے تھے کہ اس کے کودنے سے دھمک ہو سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے چھت پر پیٹ کے بل لیٹ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اسے آہستہ آہستہ نیچے سرکا کر اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیا۔ اس طرح وہ فرش کے بہت قریب پہنچ گیا، اور جب میں نے اس کے ہاتھوں کو چھوڑا تو وہ ہلکی سی آواز پیدا کیے بغیر آرام سے فرش پر کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد میں بھی اسی کی طرح چھت کا کونا تھام کر نیچے پھسل گیا۔
دیا۔ میں چونکہ تیزی سے نیچے پھسلا تھا اس لیے اپنے پاؤں پر میرا توازن قائم نہیں رہ سکا اور میرے پیر ہوا میں لہرا گئے۔ شکر یہ ہوا کہ اس باتھ روم کا دروازہ بند نہیں تھا، ورنہ میرا بایاں پاؤں اس کے ساتھ ضرور ٹکرا جاتا اور اس سے خاصی تیز آواز پیدا ہو سکتی تھی۔ ایسا ہو جاتا تو ہماری ساری احتیاط دری رہ جاتی۔ انور کمال نے جلدی سے بڑھ کر مجھے سنبھالا اور اپنے بازوؤں میں بھر کر آرام سے زمین پر دھر دیا۔ نیچے اترتے ہی ہم دونوں پنجوں کے بل چلتے ہوئے زینے پر جا پہنچے۔ ابھی ہم نے آدھے ہی زینے طے کیے ہوں گے کہ صحن میں کھلنے والے ایک دروازے کی چٹکنی کھلنے کی آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ یہ آواز سنتے ہی ہم دونوں جیسے اڑتے ہوئے آخری سیڑھی تک پہنچے تھے۔ اوپر پہنچتے ہی ہم نے صورت کے ساتھ ایک دیوار کی آڑ پکڑ لی۔ اسی لمحے نیچے سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، دیکھو کون ہے یہاں؟ یوں ہی وہم میں مبتلا رہتی ہو، ہر وقت خواہ مخواہ نیند خراب کرتی ہو دوسرے کی۔ جواب میں کسی عورت نے کہا، لو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ مجھے شک سا ہوا تھا، یوں لگا تھا جیسے باتھ روم کی اوپر سے کوئی پھسل کر نیچے آیا ہے۔ اچھا ہے اب دیکھ لیا تو شک رفع ہو گیا، نہیں تو رات بھر بے چینی رہتی اور نیند بھی نہیں آتی ٹھیک سے۔ یہ انگریز جو پیچھے والوں کے ہاں آیا ہوا ہے یہ مجھے کوئی اچھا آدمی نہیں لگتا۔ اس کے پاس آنے جانے والے بڑے خطرناک قسم کے لوگ معلوم ہوتے ہیں اور وہ دونوں میاں بیوی جن کا وہ مہمان ہے یوں اس کے سامنے ڈرے سہمے بالکل بھیگی بلی بنے رہتے ہیں جیسے اس کے تابعدار غلام ہوں۔ میں تو اس کے ان کے ساتھ رہنے سے ہی خوفزدہ رہتی تھی کہ آج صبح ربانی صاحب نے اسے اپنا مکان کرائے پر اٹھا دیا ہے، اب تو وہ بالکل ہمارے سر پر آ بیٹھا ہے۔ تم تو خواہ مخواہ اس شریف آدمی کے پیچھے پڑ گئی ہو۔ صبح سے مرد نے یہ کہتے ہوئے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ ان دونوں کے دروازہ کھولنے کی وجہ سے ہلکی ہلکی آواز تو میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے انور کمال کی طرف دیکھ کر ہلکے سے سرگوشی کی، کچھ سنا ہے تو نے برادر؟ کیا یہ لوگ آئزک کے بارے میں باتیں نہیں کر رہے ہیں؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، شاید اس نے ان لوگوں کے گھر سے نکل کر یہیں آس پاس کوئی کرائے کا مکان لے لیا ہے۔ انور کمال نے جواب دیا، بالکل ٹھیک سمجھا ہے تو نے میرے یار، اور وہ اسی لیے اتنی جلدی ہم تک پہنچ گیا تھا۔ اس شیدے کو پتا تھا اس کا نیا ٹھکانہ ہمیں چکر دے رہا تھا۔ وہ سالہ لگتا ہے وہ بھی وہاں آئزک ہی کا مقرر کرتا تھا، اور وہ جس سے فاطمہ نے ٹیلی فون پر بات کی تھی وہ کوئی اور ہی رہا ہوگا جسے آئزک نے اب تک ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ ان لوگوں کی باتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے مکان کے دائیں بائیں یا سامنے والے مکان میں آئزک موجود ہے۔ اگر ایسا ہے تو وہ اپنے مکان کے کسی حصے سے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہوگا اور اب تک وہ ہمیں دیکھ بھی چکا ہوگا۔ انور کمال نے کہا، نہیں، شاید وہ ہمیں وہاں بند کرنے کے بعد پولیس کو اطلاع دے کر مطمئن ہو بیٹھا ہے۔ اگر اس نے نگرانی کی ہوگی تو پولیس کے آنے تک مکان کے سامنے والے حصے کی نگرانی کی ہوگی تاکہ ہم کسی طرح دروازہ کھول کر یا توڑ کر باہر نکلیں تو وہ ہمیں دوبارہ کسی مشکل میں گرفتار کر سکے۔ یہ تو تصور بھی نہیں کیا ہوگا اس نے کہ ہم روشن دان کے راستے بھی نکل سکتے ہیں اور پولیس کے آنے کے بعد ادھر سے بھی وہ یا اس کے آدمی ہٹ گئے ہوں گے۔ پھر اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ آئزک کا نیا ٹھکانہ تلاش کریں گے یا خاموشی سے نکل چلیں یہاں سے؟ انور کمال نے معلوم کیا۔ یہ معلوم ہو جانے کے بعد کہ وہ آس پاس ہی کہیں موجود ہے، اسے چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا میں۔ میری تو زندگی کا مقصد ہی یہ رہ گیا ہے دوست، آئزک اور اس کے گرگوں کا خاتمہ کرنے کے بعد مجھے یوں لگتا ہے کہ میں روزے حشر سرخرو ہو جاؤں گا۔ میں نے جواب دیا، لیکن ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ ہے کس مکان میں؟ کیا ہم ایک ایک مکان میں جھانک کر دیکھیں گے؟ انور کمال نے پوچھا۔ میں نے تاروں کی چھاؤں میں ہاتھ اوپر اٹھا کر اپنی گھڑی میں ٹائم دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرا اندازہ ہے اس وقت 2 سے کم تو نہیں بجے ہوں گے۔ رات کے اس پہر میں ہر گھر میں اندھیرا ہوگا کیونکہ سارے ہی گھروں کے لوگ بے خبر سو رہے ہوں گے، سب اپنے اپنے بستروں میں غافل پڑے ہوں گے۔ دنیا جہان سے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ روشنی کس گھر میں ہو رہی ہے، جہاں روشنی ہوگی وہیں وہ موجود ہوگا۔ یہ نہ
کہیں آپ جیلانی بھائی، انور کمال نے کہا، وہ کوئی چھوٹا موٹا اناڑی مجرم نہیں ہے، باقاعدہ تربیت یافتہ اور ایک بڑی تنظیم کا سربراہ ہے۔ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر رکھتا ہے، یہ بات اس نے بھی سوچی ہوگی، لہذا یہ خیال دل سے نکال دیں۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہی ہے تو، پھر تیرا کیا خیال ہے؟ ہم کس طرح تلاش کریں اسے؟ میں نے اس کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے پوچھا۔ پہلے تو ہمیں یہاں سے نکل کر کوئی ایسی پناہ گاہ تلاش کرنا چاہیے جہاں ہم پولیس سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر جب یہ اطمینان ہو جائے گا کہ پولیس مایوس ہو کر چلی گئی ہے یہاں سے، تب ہم اس کے مکان کو تلاش کریں گے۔ یہ وقت موزوں نہیں ہے اس کام کے لیے۔ یہ بات تو نے بالکل ٹھیک کہی ہے یار، میری تو کھوپڑی میں لگتا ہے بوس بھر گیا ہے۔ اس وقت کوئی صحیح بات سوج ہی نہیں رہی ہے، یہ جان لینے کے بعد کہ آئزک آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ اس کے سوا ہر بات ذہن سے نکل گئی ہے میرے۔ میں نے اس سے کہا، میں سمجھ رہا ہوں آپ کی دلی کیفیت کو، مگر اس وقت ہم اسے تلاش کر کے اس سے بڑھ جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ پتہ نہیں کتنی تعداد میں پولیس یہاں موجود ہے۔ اگر اس وقت آئزک ہمیں مل بھی گیا اور ہمارے درمیان مقابلہ ہو گیا، جس کی 100% توقع ہے، کیونکہ آئزک کسی پتھر کے مجسمے کا نام نہیں ہے، وہ ہمارا سامنا ہوتے ہی مرنے مارنے پر اتر آئے گا